جو جس نے آج آپ کا یہ پروگرام دیکھ لیا وہ اور اس کی پوری فیملی آپ کو دعائیں دے گی. بہت ساری خواتین ہیں مطلب 4-6 ماہ شادی کو ہو گئی ہے تو وہ اس کا دھیان پنکھے کی طرف ہوتا ہے کہ صبح یہ پنکھا بھی صاف کرنا ہے, بھائی وہ نہیں کرنا. لوٹ مار والے اور یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو ان کے لیے عطائی لفظ استعمال کریں. بیسکلی وہ خوف کا شکار ہوتا ہے, کسی بیماری کا شکار نہیں. اچھا, تو وہ اپنی صحت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر احتلام ہے یہ ایک نارمل چیز ہے, بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. انتہائی سستا علاج, یقین کریں. صبح کے وقت اس کو مفرہ دینا ہے, دوپہر کے وقت اس کو ہاضم دینا ہے, اور شام کو اس کو مقوی دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں اور ساتھیوں, میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ. امید ہے بخیر ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. حسب معمول حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آج ہم ان سے ایک انتہائی اہم ترین موضوع کہ شادی کے سے پہلے نوجوانوں کو حکیم حضرات کس طرح لوٹتے ہیں. اب جس کی شادی ہونے جا رہی ہے اس کے دوست احباب یا اس کو ادھر ادھر سے انفارمیشن ملتی ہے کہ بھئی تم کمزور ہو, وہ حکیموں کے پاس جاتا ہے, پھر اس سے لاکھوں روپے نکلوا لیے جاتے ہیں. آیا اس میں حقیقت ہے, نہیں ہے؟ کیا شادی سے پہلے نوجوانوں کو واقعی کسی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آئیے اس اہم ترین موضوع پر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم شرف صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, آپ کے شعبے پر ایک اور بہت بڑا الزام ہے کہ آپ سمجھیں گے الزامی پروگرام کر رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے جو ہم کھوج کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو شادی کے قریب نوجوان ہوتے ہیں جن کی شادی فکس ہو چکی ہوتی ہے تو ان کو بڑے بڑے اشتہاروں کے ذریعے, پمفلٹس کے ذریعے یہ مائل کیا جاتا ہے جی شادی سے پہلے یہ کورس کر لیں, جی وہ کورس کر لیں, یہ معجون کھا لیں اور یہ کر لیں, جی آپ کی شادی ہونے والی ہے, کہیں شرمندگی نہ ہو جائے. تو جی شادی کرنی ہے, نوجوان نے کوئی مارکا تو نہیں ادا کرنا نا. تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ جو بچہ جاتا ہے نوجوان حکیموں کے پاس پھر وہ لٹتا ہی ہے بس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شہزاد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ مجھے بار بار مدعو کر رہے ہیں. اچھا شہزاد بھائی, آپ کا تو پروگرام بہت چل رہے ہیں ماشاءاللہ, میں نے اور بڑے ہمارے نا کمیونٹی میں دیکھے جا رہے ہیں. میرا رگڑا نکال رہے ہیں آپ. کل بھی ہماری سر آپ کھل کے اپنا نقطہ نظر بولیں. آپ وہ آپ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں, آپ کیمرہ آن ہونے سے پہلے بالکل اور شہزاد ہوتے ہیں, اور جیسے کیمرے کے سامنے تو پھر دوستی یا کوئی چیز نہیں ہوتی, جیسے کیمرہ آن ہوتا ہے آپ چینج ہو جاتے ہیں. مطلب مجھے آپ نے ٹاپک بتایا ہے آج, میں تیاری بھی کر کے آیا ہوں, لیکن وہ جیسے ہی آپ کیمرہ آن ہوتا ہے آپ کا سوال ہی چینج ہو جاتے ہیں. بہرحال میں آج بڑے سنجیدہ ٹاپک ہے, میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں. کیمرے کے سامنے تو بہت مشکل ہے میرے لیے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے. خاص طور پر دو گزارشات ہیں آپ سے. ایک تو جب بھی اس پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں بھی کبھی آپ یہ جو لوٹ مار والے اور یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو ان کے لیے عطائی لفظ استعمال کریں. لیکن جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ صحافیوں کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, تو وہ صحافی تو نہیں ہوتے نا, سب لوگ اس کا محاسبہ کرتے ہیں, آپ لوگ سب مل کے. اسی طرح ہماری کمیونٹی میں کوئی اکا دکا بندہ آ گیا اور اس نے کسی کو لوٹ لیا, جب تک غرض مند موجود ہیں, کہتے ہیں نا کہ وہ اور وہ ٹھگ جو ہے نا کہیں اس کو کر لیتے ہیں نا, اس طرح سے ہوتا ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد دونوں وقت یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں بجھائیں. پہلے کمبائن فیملی سسٹم ہوتا تھا تو بچی کو بھی اس کی پھوپھیاں, تائیاں, چچیاں, خالائیں اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ بھی اس طرح کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہوتی تھی, بچے کو بھی سمجھایا جاتا تھا. آج کل پرابلم کیا ہے کہ پورن ہے, اویلیبل ہے ہر جگہ, یہ ہاتھوں میں ملا ہوا ہے نا بچوں کو. 18-20 سال کا بچہ وہ کچھ دیکھ چکا ہے, پر نہیں بات کر سکتے. تو جب وہ شادی سے پہلے نا ایک خوف کا شکار ہوتا ہے بیسیکلی وہ خوف کا شکار ہوتا ہے, کسی بیماری کا شکار نہیں. اچھا, بیماری کا شکار نہیں ہوتا ہے. میں آپ کے ناظرین کو آج چند ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں, کسی بھی عطائی کے ہتھے نہ چڑھیں. پیسے کا جو نقصان ہوا ہی ہوا ہے, وہ جو اس سے دوائی لے کر کھاتے ہیں خطرناک قسم کی, اس سے اس کی صحت کا نقصان ہوتا ہے. وہ جو شادی کورس بنائے ہوئے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. وہ بڑے خطرناک ہیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. اور اس کے اندر غلط چیزیں بھی ڈالی ہوتی ہیں نا, عطائی لوگ ہیں سارے. انٹرنیٹ کے اوپر مل رہا ہے, لوگ دھڑا دھڑ جو پیسے کا نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا, اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. بالکل. لیکن جو بچے شادی جن کی ہونے والی ہے, جب ان سے وہ لے کر کھاتے ہیں تو وہ اپنی صحت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا, اس میں ہوتا کیا ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے فلموں میں بڑا کچھ دیکھا ہوتا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد ہمیں یہی کچھ کرنا ہے شاید, اور
چند چیزیں ہیں صرف، مطلب اگر تو جریان کا پیشنٹ ہے، اگر دولہا ہونے والا دولہا، تو وہ کسی مستند طبیب سے علاج کروا لے، بہت سادہ سا علاج ہوتا ہے، چند ایک صفوف ہیں اور 10-15 دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا دوسرا کوئی اگر اطلام ہے، یہ ایک نارمل چیز ہے، بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہم بچوں کو بتاتے نہیں، بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اطلام ہو گیا۔ اچھا اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس سے ویکنس ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھی چھوٹا سا 10-15 دن کا علاج ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے نا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، جو یہ نہیں کہ ہر جو دولہا ہے، ہونے والا دولہا، وہ حکیم کے پاس ہی جائے، مستند طبیب کے پاس ہی جائے اور اسی کام کا علاج کروائے، اس کو چاہیے کہ وہ ہر اینگل سے اپنے آپ کو چیک کروائے، مطلب ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ میں چند چیزیں یہاں پر بتا دیتا ہوں اپنے طبی پوائنٹ آف ویو سے، کہ جن کی شادی ہو رہی ہے، بچیوں کا بھی معائنہ ہونا چاہیے، بچیوں کی کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے، اسی طرح جن کی شادی ہونے لگی ان بچوں کا بھی معائنہ ہونا چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے مطلب پر جو لوگ آتے ہیں، مطلب کہ جی ہماری شادی ہونے والی ہے اور ہماری ٹائمنگ بہت کم ہے، تو میرا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی تمہاری ابھی شادی ہونے والی ہے، تو تمہیں کیسے پتا ٹائمنگ کم ہے؟ یہ خام خواہ کے نا چیزیں بنائی ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو خوف ہوتا ہے نا پیشنٹ کا، وہ نکالنا ہے، اور انتہائی سستا علاج، یقین کریں، صبح کے وقت اس کو مفرہ دینا ہے، دوپہر کے وقت اس کو ہاضم دینا ہے، اور شام کو اس کو مقوی دینا ہے۔ یہ آپ گھر میں کرنا چاہیں، کوئی بڑا اس کا کرنا چاہے، بڑا بھائی ہے، تائزاد بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ایون اگر والد بھی بچے سے بات کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس سے بات کرے، اگر وہ خوف کا شکار محسوس ہوتا ہے تو یہ 3 چیزیں دیں۔ مفرہ میں ہمارا جوار شاہی ہے، یا آپ اپنے مربے بھی شروع کر سکتے ہیں گھر میں، ناشتہ اس کا مربہ وغیرہ کرائیں، اس کی ڈائٹ بچے کی بہتر کریں، اس کو زیادہ گرم چیزوں پر نہ لگائیں کہ انڈے زیادہ کھلا رہے ہیں آپ، گوشت زیادہ کھلا رہے ہیں یا مچھلی زیادہ کھلا رہے ہیں، اس سے وہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ اس کی ڈائٹ کو بہتر کر کے متوازن کریں، دوپہر کے وقت اس کو ہاضم دیں کوئی نہ کوئی، مطلب جس پیشنٹ کا ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی گٹ ہیلتھ بہتر ہونی چاہیے، پیشنٹ کی جو دولہا ہے اس کی گٹ ہیلتھ بہتر ہونی چاہیے، اور شام کے وقت اس کو مقوی دینا ہے، مطلب جتنا دودھ پیتے ہیں بچے، آپ لوگ، ہم لوگ جیسے ہمارے بچے، اس سے تھوڑا سا ذرا بڑھا دیں بس اس کا دودھ، اور تھوڑا سا اس کو مغزیات کی طرف لے آئیں بس، مطلب اس کے بادام وغیرہ اور اس کے اخروٹ وغیرہ کر دیں۔ یقین کریں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، جس نے آج آپ کا یہ پروگرام دیکھ لیا وہ اور اس کی پوری فیملی آپ کو دعائیں دے گی۔ اچھا حکیم صاحب، اس میں ایک اور چیز ذرا کلیئر کرتے جائیں کہ جیسے یہ ہمارے جو نوجوان ہیں، کیا ان میں یہ جو جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ ذہنی طور پہ کیا وہ جو جس طرح آپ نے پون کا ذکر کر دیا، باقی چیزوں کا ذکر کر دیا، تو اس طرح یہ جو ان کا ہوتا ہے کہ ایک انہوں نے فینٹسائز کیا ہوتا ہے چیزوں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، جبکہ عملی زندگی میں وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی اثرات پڑتے ہیں؟ جی یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اصل میں تو خوف کا شکار ہوتا ہے دولہا، اچھا، اور جب شادی ہو گئی تو تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ناکام آدمی ہوں، اور اس میں نا بہت ساری چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو نئے جوڑے کو نہیں پتہ ہوتی، اور اس میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں ہمارے مذہب نے پوری طرح سے گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں، بالکل ہاں جی، کہ اہتمام کرنے کے بعد یہ کام شروع کریں۔ بہت ساری خواتین ہیں، مطلب 4-6 ماہ شادی کو ہو گئی ہے تو وہ اس کا دھیان پنکھے کی طرف ہوتا ہے کہ صبح یہ پنکھا بھی صاف کرنا ہے، بھائی وہ نہیں کرنا، تو میری وہ اسی طرح مرد کا معاملات ہیں، مطلب وہ اگر آپ کے والی بات ہے کہ وہ یہ فینٹسائز کر رہا ہے کہ میں سپر مین بن گیا ہوں اور میں نے کوئی مار کا سر کرنا ہے، تو یہ نہیں، آرام سے ریلیکس ہو کے، باقی یہ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی، مطلب وہ جو ہماری مذہبی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں، اہتمام کریں تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی دوستو اور ساتھیوں، آپ نے حکیم مشرف علی زیدی صاحب کا تجزیہ سنا کہ یہ جو نوجوان ہیں، خواہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکی ہے، ان کو ایک تو کاؤنسلنگ ضرور کرنی چاہیے شادی سے پہلے، اپنا معائنہ بھی کرانا چاہیے، لیکن کسی ماہر طبیب سے۔ عطائی ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے کے ہوں، وہ آپ کی صحت کے دشمن ہیں، نہ ہی آپ کو یہ جو اشتہاری ہے یا جو آپ کے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں کہ جی شادی کورس ہے، جی یہ ہے وہ ہے، کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، آپ اپنے طرز جو زندگی ہے اس کو تبدیل کریں،
اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے تو اپنے کسی بھی قریبی ماہر طبیب جو ہے، کوالیفائڈ رجسٹرڈ طبیب ہے، اس سے رابطہ کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جبکہ یہ جو ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ سے پیسے لوٹ رہے ہیں، ان کا رجسٹرڈ اور ماہر طبیبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔